السلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، کہ دلوں پر فتنوں کو اس طرح رکھا جائے گا جس طرح چٹائی کو بنتے وقت ایک ایک تنکا بننے والا رکھتا ہے اور بنتا ہے، اس طرح دلوں پر فتنوں کی بچھاڑ ہوگی، کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی۔ یعنی کوئی مومن ہو یا کافر، کوئی بھی شخص ہو، فتنے کا سامنا اسے ضرور کرنا ہوگا، اس کا دل فتنوں کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أُصِيبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جس دل نے بھی ان فتنوں کی محبت کو جذب کر لیا یا تائید کر لی، دل متاثر ہو گیا ان فتنوں سے، اسی دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس دل نے بھی ان فتنوں کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس دل پر سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ حَتَّى يَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، حتیٰ کہ لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، دو قسم کے دل والے لوگ ہو جائیں گے پوری امت میں۔ ایک ابیض بمثل الصفا، ایسا سفید دل جس طرح سفید پتھر، چکنا پتھر ہوتا ہے، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی نہ اس کے رنگ میں فرق آتا ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز ٹھہرتی ہے، کوئی فتنہ اس کے اوپر، اس دل پر ٹھہر نہیں سکتا، اور کوئی کسی فتنے سے وہ دل متاثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک زمین اور آسمان موجود ہیں اس وقت تک کوئی بھی فتنہ اس قسم کے لوگوں کو یا اس قسم کے دل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، متاثر نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ دل ہے جب بھی اس پر فتنہ آتا ہے، جب بھی فتنے کا سامنا کرتا ہے تو اس کو رد کر دیتا ہے۔ اور رد کیسے کیا جاتا ہے؟ رد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب و سنت کا نور عطا کیا ہے۔ کتاب و سنت، وحی کا جو علم ہے، اس کے نور سے ہی یہ رد ہو سکتا ہے۔ اسی علم کو نور کہا گیا ہے، یہ علم نور ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے یہ بجھ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو ان کے استاد نے یہ نصیحت کی تھی کہ تجھے جو علم نصیب ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھ پر نور کا القاء کیا ہے، یعنی کتاب و سنت کی جو سمجھ ہے، تفقہ فی الدین جو ہے، یہ ایک ایسا نور ہے جو ہر قسم کی ظلمات کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے سامنے کسی قسم کی گمراہی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو یہ نصیحت کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد وقی رحمہ اللہ نے کہ اس نور کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بجھا نہیں دینا۔ تو جس کے پاس یہ نور ہوتا ہے وہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فتنے کا رد کرے، چاہے وہ عالم ہو۔ اگر نور کی بصیر، اس نور سے اللہ تعالیٰ محروم کر دے، مطالعے کی کثرت، معلومات کا بہت زیادہ ہونا، یہ کوئی نور نہیں ہے۔
نور وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے. جیسے آپ نے حدیث سنی ہوگی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے پر اللہ فیصلہ کر دیتا ہے اس کی بھلائی کا، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کا علم الگ چیز ہے کہ معلومات ہونا کہ یہ حدیث ہے، یہ معنی ہے، یہ قرآن کا ترجمہ آنا، حدیث کا ترجمہ آنا، معلومات ہونا، یہ الگ چیز ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے جن لوگوں سے خبردار کیا، انما اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، کہ اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس کا مجھے ڈر ہے وہ ہر ایسا منافق جس کی زبان پر علم ہی علم. یہ خالی یعنی اس امت کے لیے جو خطرناک لوگ ہیں وہ بھی علم والے ہیں، جاہل نہیں، جن کے پاس علم ہے، دلائل کے انبار. کتاب و سنت کی جو فقہ ہے، تفقہ فی الدین، جس کو اللہ نصیب کرے، اس کے لیے اس پر اللہ کا کرم ہے، اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور وہی شخص جو ہے فتنوں سے متاثر نہیں ہوتا. ورنہ ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑے علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، فتنوں کی ناؤ میں بہے جا رہے ہیں. ادھر سے ہوا آئی اس کے ساتھ ادھر چل پڑے، ادھر سے ہوا آئی اس کے ساتھ ادھر چل پڑے. تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ بصیرت عطا کر دے، فتنوں کو رد کرنے کی سمجھ عطا کر دے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے کہ جب تک زمین آسمان ہے اس وقت تک کوئی فتنہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو فتنوں سے متاثر ہوتے ہیں، فتنوں کو قبول کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں. فتنوں سے متاثر کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تابعی کا واقعہ ہے کہ ایک گمراہ شخص عالم تھا، قرآن کا درس دے رہا تھا. اس کے پاس سے وہ اپنے بچے کے ساتھ گزرا، تابعی. تو اپنے بچے کو بھی بولا اور خود بھی اپنے کانوں میں انگلی دے لی، اور بچے کو بھی بولا کہ اپنے کانوں میں انگلی دے لو. جب اتنی دور نکل گئے جہاں آواز نہیں آ رہی تھی، پھر کانوں سے انگلیاں نکالی. بچے نے سوال کیا کہ وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، آپ نے کانوں کو کیوں بند کیا؟ کہنے لگا کہ یہ ایک گمراہ شخص ہے، بدعتی شخص ہے، قرآن سنائے گا اس کے ساتھ اپنی گمراہی بھی ہمارے کانوں میں ڈال دے گا. اور کہنے لگا بیٹا دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، دل میں بس اتنا آ گیا نا، یہ میں کہہ رہا ہوں، ان کی بات ختم ہوئی کہ دل میں اتنا آ گیا کہ یہ بندہ بھی کچھ تو صحیح بات کہہ رہا ہے، حق تو اس کے پاس بھی ہے، بس یہی علامت ہے بندے کے فتنے میں مبتلا ہونے کی. کیونکہ حق صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور معیار حق، اگر شخصیات میں سے کوئی معیار حق ہے، ویسے تو ہم میں سے کوئی معیار نہیں، نہ شیخ صاحب نہ فلاں صاحب، کوئی معیار حق نہیں ہے. معیار حق اگر شخصیات میں سے کوئی ہے تو وہ صرف صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر جو بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا فقد اهتدوا، تو حقیقت میں یہ ہدایت پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو راستہ ہے، مسلک ہے، اس سے الگ راستہ اپنایا، اس کی مخالفت کی، اور ہیں بھی ایمان کے دعوے دار، انما ہم فی شقاق، تو یہ ہدایت سے دور ہے. ہدایت کسی اور طرف ہے اور یہ کسی اور طرف ہے. ہدایت قرآن و حدیث ہدایت ہے، لیکن
کیا ہر بندہ جو بھی قرآن و حدیث پڑھتا ہے اور سناتا ہے وہ ہدایت پر ہے؟ اس کا معیار دیا ہمیں اللہ نے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کو صحابہ کے منہج کے ساتھ بیان کرتا ہے، صحابہ کی تفسیر، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کے فہم کو پیش کرتا ہے، قرآن و حدیث جو ہے صحابہ کے فہم کے ساتھ پیش کرتا ہے، وہ تفسیر کرتا ہے، وہ عقیدہ بتاتا ہے جو صحابہ کا تھا، پھر تو وہ ہدایت پر ہے، حقیقت میں ہدایت پر ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کو اپنے افکار کی ترویج کے لیے استعمال کرتا ہے اور اپنے افکار اور عقائد کی سند بیان نہیں کرتا کہ بتائے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو میں عقیدہ بتا رہا ہوں، اس عقیدے پر ابو بکر بھی تھا، اس عقیدے پر عمر بھی تھا، اس عقیدے پر تابعین بھی تھے، اس عقیدے پر ائمہ کرام بھی تھے۔ گمراہ شخص کی یہی علامت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا جو موقف بیان کرے گا اس کی سند نہیں بیان کرے گا۔ سند ائمہ کرام ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سند ہے، حق بات کی سند ہے یہ لوگ۔ یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا مسلک بنا لیتا ہے، یتبع غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور سبیل کو اپنا مسلک بناتا ہے۔ المؤمنین جو ہے یہاں جب آیت اتری اس سے مراد صرف صحابہ کرام، اس دھرتی پر صحابہ کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا اس وقت۔ جو صحابہ کا مسلک چھوڑ کر کسی اور عقیدے کو، کسی اور سوچ کو اپنا مسلک بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا وہی سزا بتائی ہے جو رسول کی مخالفت کی سزا ہے۔ دو جرم بتائے گئے اس آیت میں، ایک جرم یہ ہے کہ ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، دوسرا جرم ہے کہ صحابہ کرام کا مسلک چھوڑ کے کسی اور عقیدے اور سوچ کو اپنا مسلک بناتا ہے۔ سزا ایک بتائی ہے، جرم دو ہیں، حالانکہ صحابہ تو امتی ہیں، رسول تو نہیں، نبی کے امتی ہیں، لیکن جو حق اللہ تعالیٰ نے رسول پر اتارا ہے اس حق کی پہچان ہے، وہ اس امت کے امام ہیں، ائمہ کرام ہیں، وہ ائمۃ الہدیٰ ہیں، ہدایت کا راستہ متعین کرنے کے لیے وہ ستارے ہیں۔ جس طرح صحرا میں ایک بندہ جا رہا ہو، رات کے وقت سمندر میں راستہ بھول جائے تو ستاروں کو دیکھ کر راستہ متعین کیا جاتا ہے کہ میں مشرق کی طرف سے آیا تھا تو مغرب میں جانا تھا، مغرب ہے کہاں؟ صحابہ اور تابعین اور ائمہ کرام یہ درجہ رکھتے ہیں۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں صحابہ کرام، اس کے بعد ان کے بعد اس کے بعد والے، اس کے بعد ان کے بعد والے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ خیر القرون کہلاتا ہے۔ یہ تین زمانے خیر القرون۔ اور ہماری دعوت جو ہے، ہماری کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں، نہ کوئی نیا مسلک، ہماری دعوت یہ ہے کہ اس مسلک کی طرف آ جاؤ جو خیر القرون میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا تھا۔ قرآن و حدیث کی وہ تفسیر تشریح کرو جو انہوں نے کی ہے، اپنی نئے اضافوں کو چھوڑ دو۔ تو جرم بتایا ہے جو صحابہ کا مسلک چھوڑ کر اب کسی اور چیز کو مسلک بناتا ہے، نولیہ ما تولی، اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، مخالفت کر کے گمراہی پر جا رہا ہے، اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں ہدایت نصیب نہیں ہوتی ایسے شخص کو جو ہے بھی دیندار، بڑی قربانیاں دیتا ہے دین کی خاطر، دیندار ہے، بڑا دیندار ہے، نیک ہے، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا راستہ کیا وہی ہے جو صحابہ والا تھا، یا میری اپنی مرضی چل رہی ہے، یا میں کسی اور شخص کی، کسی بندے کی تقلید میں جا رہا ہوں۔
پرواہ ہی نہیں. نولیہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور اس کا برا انجام ہے. یہی لوگ وہ ہیں جو دنیا میں فتنوں کو قبول کرتے ہیں، فتنوں کو قبول کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، فتنوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، فتنے آتے رہتے ہیں، متاثر ہو تائید کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایک دجال آیا، ایک تو بڑا دجال ہے، اسے چھوٹے دجال آتے ہیں، لوگوں کو نکالتے ہیں روڈوں پر، دھرنوں کی طرف، مظاہرات کی طرف، کوئی کسی کے پیچھے لگ گیا، کوئی کسی کے پیچھے لگ گیا، اور عوام ہم میں سے کچھ لوگوں کو لے کر چل پڑتا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ایک کی بات نہیں مانتے، دوسری کی بات مان کر نکل جاتے ہیں. پھر تیسرا دجال آتا ہے، کچھ جو باقی بچے تھے ان میں سے 4-5 اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، باقی 5واں دجال آتا ہے، چوتھا 5واں، کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ گئے دوسرے کی مخالفت. یہ فتنوں سے متاثر ہوتے ہوتے حتیٰ کہ صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کسی قسم کا فتنہ قبول نہیں کرتے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں. جو لوگ فتنوں کو قبول کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی تشبیہ دی، فرمایا والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیہ، کہ اس کا رنگ راکھ کی طرح ہو جاتا ہے. راکھ کالے رنگ میں بدنما رنگ ہے، راکھ نہ بالکل بلیک کہ جس میں چمک ہوتی ہے، کوئی خوبصورت تو نظر آتا ہے، بالکل سیاہ ہو جس طرح یہ بالکل سیاہ بھی نہیں، راکھ جیسا رنگ، بدنما، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. کلکوز اس پیالے کی طرح جو الٹا پڑا ہے، جو چیز بھی ڈالو باہر نکلتی. قرآن و حدیث سنا دو جتنا مرضی، وہ فوراً باہر آ جاتا. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے، نہ ان کو پتہ ہے شریعت کا کیا شریعت کا کیا موقف ہے، شریعت کا کیا اصول ہے. یہاں معروف ہم اردو میں نیکی کہتے ہیں، منکر کہتے ہیں برائی. اصطلاح میں یہ معروف وہ چیز ہے جو شریعت کی روشنی میں جائز اور صحیح چیز ہو. منکر ہر وہ بات جو غیر شرعی وہ منکر ہے. ہر وہ بات جو غیر شرعی ہے، چاہے عقیدے سے تعلق رکھتی ہو، چاہے کسی عمل سے تعلق رکھتی ہو، بدعت سے تعلق رکھتی ہو، وہ منکر ہے. چاہے اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نہ تو ان کو پتہ معروف کا نہ منکر کا، نہ ان کو شرعی اور غیر شرعی چیزوں کا پتہ نہیں ہے دیندار. ان کو یہ نہیں پتہ یہ شرعی کیا ہے، غیر شرعی کیا ہے. یہ فرق، جس طرح حلال حرام کی تمیز نہیں، اس طرح شرعی غیر شرعی کی تمیز نہیں. سنت بدعت کیا ہوتی ہے، شرک توحید کیا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں. تو پھر کیا ہے اس کا عقیدہ، کیا مسلک، کیا ہے اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما اشرب من ہواہ، سوائے اس کے ان افکار کے، ان بدعات اور گمراہ نظریات کے جو اس کے دل میں اتر چکے ہیں، بس اس کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. جو ایک برین واشنگ ہو چکی ہے، دماغ میں باتیں بٹھا دی گئی ہیں، بس اس کے علاوہ اس کو کچھ دین نظر نہیں آتا. یہ تو ایک عام عمومی بات تھی فتنوں کے بارے میں. کوئی کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، مسلمان کا فرض ہے کہ وہ فتنے کا رد کرنا سیکھے، اور فتنے کا رد کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کتاب و سنت کے علم سے پیدا ہوتی ہے. اور کتاب و سنت کا علم بھی اس وقت نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، جب بندے کو صحابہ کرام کے مسلک کا پتہ. ورنہ جتنے بھی گمراہ کن لوگ ہیں، گمراہ افکار والے لوگ، وہ بھی قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہیں. عام آدمی آپ نے سنے ہوں گے، ہم کہتے ہیں کس کے پیچھے جائیں، سبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سبھی حدیث سنا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ
معیار حق جو ہے وہ ان سے ان کے علم میں نہیں یا ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، وہ ہے صحابہ کرام۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلک نہیں ہے، مسلک ہے، صرف ایک ہی مسلک ہے دین کے اندر جس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ سوچ بنا لیں گے وہ آپ کا اپنا مسلک ہوگا، اور آپ صحابہ کے مسلک سے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین بناتا ہے ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوگا۔ خسارہ پانے والے تو یہود و نصارہ ہیں، کفار ہیں، یہ مسلمان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین بنایا۔ اب دیکھیں اسلام تو یہاں 72 اسلام 73 اسلام، یہاں کس اسلام کی بات ہو رہی؟ یہاں بھی اسلام جس طرح پچھلی آیت میں المؤمنین تھا، ہے تو آج سارے مومن ہیں، لیکن اس سے مراد صرف صحابہ تھے۔ یہاں الاسلام سے مراد میرا اور آپ کا اسلام نہیں جو ہم نے سمجھا ہے، الاسلام سے مراد وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ اسلام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کا نام سنت رکھا ہے، اس کا نام ہے سنت۔ فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر جم جانا۔ سنت وہ سنت نہیں جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں، جن کا تعلق ہمارے اختلافی مسائل سے ہے، رفع الیدین، آمین، مسواک، یہ سنتیں ہیں مستحب درجے۔ یا سنت سے مراد طریقہ اور مسلک ہے کہ میرا اور خلفاء راشدین کا جو مسلک ہے اس پر جم جانا۔ اس اسلام کو اللہ کے نبی نے سنت کا نام دیا ہے، جس اسلام کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، جس اسلام کو چھوڑ کر اگر ایک آدمی عمل کرے گا تو اسی عمل کی بنا پر وہ خسارہ پائے گا، بدعتی قرار پائے گا۔ قیامت کے دن کا منظر 4 سپارے کے 2 رکوع ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن ان لوگوں کو عذاب عظیم ہوگا جو دین میں تفرقہ کرتے ہیں، فرقہ بازی جن کا مسلک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ کیا۔ تفرقہ کنہوں نے کیا؟ اللہ نے قرآن میں خود بتایا، ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہمارا آپس میں جب ہم ملتے ہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ اور جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جواب کبھی ایسا ہوا کہ میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر آدمی داعی ہے ایک جماعت، ہم میں سے ہر آدمی ایک جماعت کی دعوت لیے پھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہے ان سے۔ ہمارا مسلک ہے، جماعت نہیں، مسلک ہے، اور اس مسلک کے لیے کوئی دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں آپ کو۔ ہمارا مسلک ہے، مسلک اہل الحدیث، مسلک اہل سنت، مسلک سلفی مسلک، یہ ایک عقیدے کا نام ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اکیلے ہی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ اکیلے کیوں تھے اس گاؤں میں، اس ملک میں آپ اکیلے کیوں تھے۔
جس نے بھی اس مسئلے کو قبول کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے قبول کرنا. ہمارے پاس کوئی رجسٹر نہیں ہے کہ آؤ اس میں درج کراؤ تاکہ آپ کا پتہ چلے آپ بھی اہل حدیث. یہ تو وہی پیری مریدی ہوگی جو آج سے چند سال پہلے اور اب بھی ہیں عام طور پر سنا کرتے تھے. آپ کا مرشد ہے کوئی، آپ نے کوئی پیر پکڑا، اگر پیر نہیں تو آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اب اگر آپ پیر کے بغیر مر گئے تو دور جاہلیت کی موت مریں گے. یہ سنایا کرتے تھے. اس سے جان چھڑائی کسی اور پیری مریدی میں لگ گئی. اب بھی آپ کے پیر ہیں. اب آپ نے جماعتوں کی شکل میں پیر مریدی کی ہوئی، تنظیموں کی شکل میں. حضرات گرامی، شریعت کے اندر جماعت کی بہت اہمیت ہے. جماعتی زندگی کی اہم بہت ہی اہمیت ہے. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اسلام الا بالجماع، اسلام بغیر جماعت کے نہیں. یعنی اسلام کی جو شان و شوکت اور قوت کا راز ہے وہ جماعت ہے. اور جماعت کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ جماعت کیا ہے. خلیفہ راشد نے یہ بات فرمائی کہ جماعت کے بغیر اسلام کی شان و شوکت ہی نہیں. کیا صحابہ کے دور میں جماعتیں ہوتی تھیں؟ جماعت کا لفظ تو ہے، قرآن میں بھی حکم ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر جماعت کی شکل میں، جمیعاً اتحاد کی شکل میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اکٹھے ہو کر. تفرقے کی شکل میں نہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو. وہ اجتماعی زندگی کیسے ہے مسلمان کی؟ شریعت نے کیا سکھائی؟ ابھی ہم فتنوں کی بات کر رہے تھے اور فتنوں سے متاثر ہونے کی بات کر رہے تھے کہ دل فتنوں سے متاثر ہوتا ہے اور فتنوں کا رد کرنا اسی میں کامیابی ہے. جو دل فتنے سے متاثر نہیں ہوتا اور اس کا رد کرتا ہے اسی کے دل پر سفید نقطہ لگتا ہے. اور فتنے کا رد کرنے کے لیے شریعت کا موقف جاننا ضروری ہے، شریعت کی سمجھ ہونی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من فارق الجماع شبرن، ایک بالش کے برابر بھی ایک شخص نے اگر جماعت کو سے جدائی اختیار کی، جماعت سے نکلا ایک بالش کے برابر اور اس حالت میں مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ، دور جاہلیت کی موت مرے گا. اگر جماعت سے نکل گیا. وہ جماعت ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم نے تو حدیثیں پڑھی، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، لیکن اب لوگ اس کو اپنے ایک کراچی میں لوگوں نے جماعت بنائی، اس کا نام جماعت المسلمین رکھا کیونکہ حدیث میں آیا لفظ جماعت المسلمین، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ. تو انہوں نے کہا تو یہ تو انہوں نے پہلے تو اس حدیث کی تشریح میں گئے کہ صحابہ اور تابعین نے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کیا فرمائی ہے، صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے، تابعین نے، ائمہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا ہے. اس کو تو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اپنے ہاتھ سے ایک بت بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی. مشرکین یہی کرتے تھے نا، اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے پھر اس کی عبادت کرتے تھے. جب بھوک لگتی تھی اس کو کھانا شروع کر دیتے تھے، مٹھائی کا بت بناتے تھے. تو ہماری بھی حالت یہ ہو گئی ہے، اپنے ہاتھ سے ایک چیز بناتے ہیں پھر اس کو ہم دین سمجھنے شروع کر دیتے ہیں. شریعت میں جماعت کے دو مفہوم میں جماعت کا لفظ استعمال ہوا. ایک مفہوم ہے عقیدہ اور مسلک کے معنی میں لفظ جماعت. آپ نے حدیث اکثر سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے 71-72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنے، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے اس ایک کے بارے میں پوچھا
وہ کون ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق فرمایا وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ واصحابی، جس مسلک پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر ہوگا وہ لوگ۔ نہ جھنڈا بتایا، نہ جماعت کا نام بتایا، کام بتایا، عقیدہ بتایا، مسلک بتایا۔ مسلک عربی کا لفظ ہے، اس کو راستے کا نام ہے، جس راستے پر آپ نے زندگی گزارنی ہے اس راستے کا نام مسلک ہے۔ اب آپ کون سا مسلک اپنا، ہر بندے کا اپنا اپنا مسلک ہے، لیکن ایک مسلک قابل قبول ہے، اور وہ مسلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس لیے ائمہ کرام نے عقیدے کی کتابوں میں اصول لکھا ہے، الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام۔ اسلام در حقیقت اس مسلک کا نام ہے جس پر اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں، اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ ہی عین اسلام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسلک اہل سنت مسلک اہل حدیث ہے، اور مسلک اہل حدیث میری اور آپ کی سوچ کا نام نہیں ہے، یا سرگودا یا کراچی یا پنجاب کے علماء کی سوچ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلک اہل حدیث اس اسلام کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے تو آپ نے مسلک اہل حدیث کو صحیح طرح قبول کر سمجھ لیا، ورنہ اہل سنت کے نام پر لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی، وہ بدعتیوں نے، شرک کرنے والوں نے بھی اپنی جماعت کے اوپر لیبل لگایا اہل سنت کا، تو یہ لیبل کام نہیں آتے۔ اصل بندے کی عقیدہ اور عمل کام آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا وہ جو جنت میں جائیں گے ایک جماعت، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تو فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، دوسری روایت میں فرمایا وہ جماعت ہوں گے، یعنی صحابہ کرام کو جماعت فرمایا۔ یعنی لفظ جماعت کا ایک معنی یہ ہے کہ صحابہ کا عقیدہ اور مسلک، جہاں حکم ہے جماعت کو لازم پکڑو، مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے عقیدے کو پکڑ لو، صحابہ کے مسلک کو پکڑ لو، اس مسلک کو پکڑ لو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جماعت کا معنی ہے، جماعت کا مطلب ہے وہ حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اگر آپ اس پر ہیں، آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ ہی جماعت ہیں۔ اس کے لیے تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے افراد کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے ہی کیوں نہیں، اگر آپ صحابہ کے عقیدے پر ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، آپ اکیلے ہی جماعت ہیں، چاہے سارا ملک آپ کے مخالف ہو جائے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لفظ جماعت کا ایک معنی یہ ہے، ایک معنی لفظ جماعت کا جو لفظ جماعت المسلمین آیا حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، شر کا دور، کہ ہر طرف دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے لوگ دعوت دے رہے ہوں گے، داعی ہوں گے کھڑے جہنم کے دروازے پر، لیکن لوگ ان کو سمجھیں گے اسلام کی، اچھائی کی، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ من اجابہم قذفوہ فیہا، جو بھی ان کے قریب جائے گا ان کی دعوت پر، اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پہچان کروائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ظاہر میں ہم میں سے ہیں، بالکل دیکھنے میں ہم میں سے ہیں، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، بالکل ہمارا ہی انداز بیان ہے، زبان ہماری بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ پہچانتے نہیں، اسٹیج پر ایک آدمی بیٹھا ہو جسے آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہو، بالکل نہ پگڑی باندھے نہ رومال رکھے، پہچان کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ رومال رکھا ہوا میں نے، عام آدمی دیکھ کر پہچان جاتا ہے یہ کوئی اہل حدیث ہوگا، یہ اتار دیتا ہوں، یہ بالکل اتار دیتا ہوں۔ ایک دیوبندی خطیب بھی، وہ بھی بالکل اسی طرح سر سے اتار کے بیٹھ جائے، ایک بریلوی خطیب، ایک شیعہ خطیب، ایک ہی لباس میں ایک ہی سٹائل میں بیٹھ جائیں ممبر پہ، پھر بھی آپ پہچان لیتے کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کے انداز بیان سے، اس کی گفتگو سے پہچان جائیں گے آپ، یہ اہل حدیث ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی، پہچان جاتے کہ نہیں؟
چاہے پہلی دفعہ آپ نے دیکھا، آپ دیکھ بھی نہیں رہے، صرف آواز سن رہے ہیں کیسٹ میں، آڈیو سن رہے ہیں، وہاں سے پہچان جاتے ہیں یہ فلاں بندہ بول رہا ہے، یہ تبلیغی ہے یا کون ہے، سپہ صحابہ کا ہے یا جہادی ہے یا کون ہے، پہچان جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح خبردار کیا۔ پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طرح بھی نہیں پہچان سکیں، آپ ہم میں سے اور ہمارے انداز بیان۔ نمازی کے پاس شیطان گانا گاتے ہوئے نہیں آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے آئے گا۔ آپ اہل حدیث ہیں تو آپ کے پاس اہل حدیث بن کر آئے گا، تبلیغی کے پاس تبلیغی بن کر آئے گا، اسی کے لباس میں آئے گا، اسی کے انداز بیان میں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں بچنے کا راستہ بتائیے، ہمارے لیے حکم کیا ہے آپ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یعنی خطرناک حملہ یہ ہے، خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ممبر پہ آدمی آ کر ہمیں گمراہ کر دے۔ ہم نے تو یہ ذہن بنایا نا بس ہماری مسجد میں جو آ گیا، یہاں تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں سارے، اور ممبر پر جو بیٹھا اس پر تو وحی نازل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے منہ سے تو قرآن نکلتا اور حدیث نکلتی۔ ہم نے اتنے بے خبر غافل ہو چکے، اب ہمیں ساری جو آیتیں اور حدیثیں جو ہے نا جو خبردار کرنے والے دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سارے ایسے لوگ جو علم میں بھی، احبار حبر کی جمع بڑا علم کا ماہر، والرہبان راہب کی جمع عبادت گزار متقی پرہیزگار، یہ دو قسم کے لوگ تم میں لیأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، دین سے روکتے ہیں، صحیح دین نہیں بتاتے، اور مال بھی کھا جاتے ہیں۔ اب ہمیں ہر آیت کا جب پڑھی جاتی ہے اس طرح کی، ہم نے ایک ذہن میں خاص تصویریں رکھی ہوئی ہیں، اس سے مراد طارق جمیل ہے، اس سے مراد قادری ہے، اس سے مراد فلاں ہے۔ جب خاص پوائنٹ پر آپ نظر کر لیں گے تو دشمن سائڈ سے آئے گا۔ بارڈروں پر دشمن یہی کرتا ہے نا، آپ کی توجہ ایک طرح لگوا دیتا ہے اور دوسری طرف سے اپنے ایجنٹ کو داخل کر دیتا ہے بارڈر میں۔ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کھائے۔ شخصیت پرستی سے ہی تو ہم منع کرتے ہیں، چاہے وہ اپنوں کی ہو یا کسی اور کی۔ شروع میں ہی میں نے عرض کر دیا، اگر کوئی شخصیت ہے قابل اعتماد یا قابل تقلید کہہ لیں، وہ صحابہ کرام جن کا سرٹیفکیٹ اللہ نے اتارا ہے۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا پہلے سے ہی کہ ان دلوں میں تقوی کے علاوہ کوئی برائی ٹھہر ہی نہیں سکتی، تقوی ہی ہے بس، ان کے دلوں میں تقوی ہی ٹھہر سکتا ہے، چاہے ظاہر میں آپ کو کوئی برائی بھی نظر آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا جب تمہارے سامنے ذکر ہو، اذا ذکر اصحابی، کوئی برائی ذکر ہو، کوئی لڑائی ذکر ہو، کوئی آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی ذکر ہو، امسکو، اپنی زبان کو بند کر لو۔ اور جو شخص چاہے ہماری مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہو، صحابہ کا واقعہ سنا کر اور کسی بھی صحابی کی طرف اشارتاً بھی انگلی اٹھاتا ہے، وہ اہل حدیث نہیں رہتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا برائی ذکر ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بشر تھے، ان کے بھی گھر تھے، بیویاں تھیں، کاروبار تھے، طلاقیں بھی ہوتی تھیں، جھگڑے بھی ہوتے تھے، لیکن ایک خاندانی ان کا رہن سہن تھا، اس لحاظ سے کوئی بات بھی آ سکتی ہے، ان کے آپس میں قبائل بھی تھے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے لیے کیا پوری امت کے لیے سبق کیا دیا؟ فَأَمْسِكُوا، منہ کو بند کر لو۔ صحابہ خاص قوم ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یعنی اگر کوئی شخصیت جس کو آپ نے آئیڈیل بنانا ہے، جس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تابعین، وہ علماء ائمہ کرام
جو صحابہ کے مسلک پر ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کا حل کہ جو داعیوں کی شکل میں، داعی کی شکل میں، خطیبوں کی شکل میں، تنظیموں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں لوگوں کو کھینچ رہے ہوں گے، اور جو بھی قریب جائے گا جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور کہاں سے آئیں گے؟ یہودیوں کی NGOs نہیں ہوں گی، وہ آپ میں سے ہی ہوں گے۔ کیا بتایا حل؟ کیا بتایا بچنے کا حل؟ ایک تو بچنے کا حل ہے مسلک، کہ صحابہ کا مسلک پکڑ لو، حق کو پہچان لو، اہل حق خود نظر آ جائیں گے۔ ہم نے اصول کیا بنا لیا ہے کہ وہ فلاں بولے گا تو حق پتہ چلے گا، حق کو پہچانو، اہل حق خود پتہ چل جائیں گے، کسی کے منہ کی طرف انتظار نہیں کرو گے، وہ بولے گا تو مجھے پتہ چلے گا۔ حق کو پہچانو، حق اللہ کے رسول پر نازل ہوا، کسی اور پر نازل نہیں ہوتا، اور معیار حق وہ صحابہ کرام ہیں اور تابعین، ائمہ کرام جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ حق کو پہچان لو، معیار حق بھی اللہ نے دیا کہ حق کو آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس کے بعد آپ شکوہ کریں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حق پہچاننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حق کو پہچان لو، اہل حق خود نظر آ جائیں گے۔ لوگوں کا انتظار مت کریں کون آئے گا ہمیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں بتا رہا تو پھر اس کا مطلب حق نہیں۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ اور مسلک یہ حق ہے، اس کو پکڑ لو۔ اور دوسرا، جب یہ فتنہ آئے اللہ کے نبی نے ان سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، تلزم جماعت المسلمین و امامہم۔ اب جماعت کا دوسرا مفہوم، ایک جماعت، لفظ جماعت کا ایک پہلا مفہوم میں ذکر کر چکا کہ صحابہ کا عقیدہ اور مسلک، اس میں چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ، اگر آپ اکیلے ہی ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ وَحْدًا، آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ حق پر ہیں، صحابہ کے مسلک پر ہیں، آپ ہی اکیلے ہی جماعت ہیں۔ لیکن اس فتنے سے بچنے کا حل، جس میں داعی جگہ جگہ پھر رہے ہیں، ہم میں سے ہی جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلے ہوئے اپنی دعوت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ جہنم کی وعید جب آتی ہے، آپ ہر خطبے میں یہ سنتے ہوں گے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی جب بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک سے ہٹتا ہے، پھر اس کا رخ جہنم کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں بڑے دین پر چل رہا ہوں، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جا گرے گا۔ یہی قرآن کی آیت میں تھا کہ جس نے صحابہ کا مسلک چھوڑ کے کسی اور چیز کو اپنا مسلک بنایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جاتا 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 وہ جہنم میں گرے گا اور اس کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہی ان لوگوں کا بتایا کہ داعی ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن کھڑے جہنم کے دروازے پر ہیں، کیونکہ نبی کی سنت کی طرف نہیں بلا رہے، نبی کے مسلک کی طرف نہیں بلا رہے۔ بچنے کا حل بتایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہ، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو اور ان کے امام کو، حکمران کو۔ اب میں نے پہلے عرض کیا، جماعت کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں اپنی بنائی ہوئی جماعت آ جاتی ہے، بلکہ نہ بھی بنائی ہوئی تو ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے یہ جماعت کو پکڑو، تو ہم سوچنے شروع کر دیتے ہیں کہ جماعت بنائیں۔ یہاں دیکھیں، جماعت کی نسبت کی اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی طرف، امت مسلمہ کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ اہل حدیثوں کی جماعت یا کہ فلاں کی جماعت، جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت۔ اور جماعت بمعنی اتحاد، اجتماع، کہ مسلمانوں کا جو اجتماع ہے، اتفاق ہے، جو اتحاد ہے، اس کو لازم پکڑ لو۔ یہ لفظ جماعت کا دوسرا مفہوم جو تنظیم کے معنی میں، تنظیم کے معنی میں، تنظیم ہماری کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث عقیدہ ہے۔ تنظیم کیا ہے؟ تنظیم وہ ہے جو سب مسلمانوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹ جس پر ایک حکومت ہوتی ہے، اسلامی ریاست جس پر ایک حکمران ہوتا ہے، جس کی فوج ہوتی ہے، جس کی ایک
پوری دنیا جو کفار کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت دی، اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو ایک مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ مسلمانوں کے تو 73 فرقے ہیں، ان میں اہل حدیث بھی ہیں، اہل حق اور اہل بدعت بھی ہیں۔ جو 72 فرقے اہل بدعت ہیں، مسلمان ہیں لیکن اہل بدعت ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کا مسلک چھوڑا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہیں۔ ایک سٹیٹ میں سارے ہوتے ہیں، سٹیٹ کے اندر اہل حدیث بھی ہے، اور اہل حدیث کے لیے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے پوری سٹیٹ میں ایک بندہ ہو سکتا ہے پورے گاؤں میں ایک بندہ ہو، اس پہ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو ہدایت دے دے، جس کو کسی کو ہدایت نہ دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے خود فرمایا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہیں جو میرے بندے شکر گزار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جو ہیں یعنی اکثریت، ایک طرف ایک اور ایک طرف 72، کیا موازنہ ہوتا ہے؟ وہ اکثریت ہے، وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، جو جہنم میں جائیں گے ان کی گمراہی کی وجہ سے، کفار نہیں۔ اور ایک طرف ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو صحابہ کے مسلک پر صبر کرنے کی وجہ سے ان کو جنت کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ ہے سارے مسلمان۔ تو ایک سٹیٹ میں یہ سارے کے سارے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت سے مراد مسلمانوں کی سٹیٹ ہے، اور سٹیٹ کو ہی خلافت کہتے ہیں، سٹیٹ کو ہی خلافت۔ آج جو ایک نظریہ دے دیا کہ خلافت نہیں ہے، خلافت لانی ہے، کہیں سے لانی ہے، کہاں سے لانی؟ پہاڑوں سے لانی ہے۔ پہاڑوں میں جائیں گے، وہاں یا کسی یعنی جہاد کریں گے، جہاد کر کے ایک سٹیٹ لے کر آئیں گے۔ یہ سٹیٹ جو موجود ہے، یہ 5 فٹ کا جو جسم ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں، یہ وجود کو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اس وجود میں کتنی نافرمانی ہے اللہ کی، اس کے باوجود یہ مسلمان ہے، صحابہ جیسا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ اور یہ سٹیٹ ایک خلافت، اسلامی ریاست بھی ایک ایسے خطے کو کہتے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہوں اور مسلمانوں کی حکومت ہو، اور وہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرتے ہوں۔ لیکن جس طرح ہم اپنے جسم پر نافذ نہیں کرتے، اور مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، ہفتے میں ایک نماز پڑھنے والے بھی اہل حدیث ہیں، سال میں ایک عید کی نماز پڑھنے والے بھی اہل حدیث ہیں۔ اور اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ۔ ہم تو اس حد تک اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اور ایک سٹیٹ میں اگر خرابیاں آ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی سٹیٹ ہی نہیں، یہ خلافت نہیں ہے، یہ ریاست نہیں ہے، ہمیں خلافت چاہیے۔ کون سی خلافت؟ خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی والی خلافت چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کو خارجیوں نے کہا کہ ابو بکر، عمر تم سے اچھے تھے، وہ صحیح نظام چلاتے تھے، تمہیں تو چلانا کچھ نہیں آتا، تمہیں حکومت کرنی نہیں آتی، انہوں نے کہا ابو بکر عمر کے جو عوام تھی وہ عثمان اور علی تھا، تم میرے لیے عثمان علی بن جاؤ، میں تمہارے لیے ابو بکر عمر بن جاؤں۔ حقیقت ہماری بھی یہی ہے، خواب دیکھتے ہیں ہم خلافت عمر بن خطاب والی خلافت کے، اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ 14ویں صدی کے مسلمانوں والے بھی حرکتیں نہیں ہیں ہماری۔ مسلمانوں کی سٹیٹ، اس کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، جس میں سب مسلمان ایک حکمران کے نیچے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا جو حکم ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مطلب ایک اسلامی ریاست کا ایک شہری بن کر زندگی بسر کرو اگر ان فتنوں سے بچنا ہے۔ اسلامی ریاست کا ایک شہری، باہر سیلاب آیا ہوا ہے، اگر آپ یہاں جم کے رہیں گے تو آپ بچ جائیں گے، کسی چھت پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو بچ جائیں گے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہرے ہوئے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کہیں گے ابھی میں نکلتا ہوں راستے کے ذریعے، کسی بھی راستے سے آپ کو سیلاب لے کر نکل جائے گا۔ فتنے آئے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ داعی کھڑا ہے آپ کی شکل میں، آپ کا ہی مسلک بیان کرتے ہوئے، آپ کا ہی انداز بیان ہے، اور آپ کو کہیں نہ کہیں لے کر نکل پڑے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اسلامی ریاست جیسی بھی ہے اس کا ایک شہری بن کر زندگی بسر کرو۔ یہ جو آج پمپنگ چل رہی ہے، آج کل خلیفہ کی سوچ پیدا کر رہے ہیں
خلافت کا جذبہ اور یہ ان چکروں میں نہ پڑے. ایک اللہ اور اس کے رسول کے جو مسلک دیا ہوا ہے اس پر زندگی بسر کریں اور ایک اسٹیٹ کا شہری بن کر زندگی بسر کریں. وہ امام اس اسٹیٹ کا جو بھی حکمران ہے وہ آپ کا امیر ہے، وہ سب کا امیر ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مسلک سے. اگر مسلمان ہے وہ آپ کا شرعی امیر ہے. دور جاہلیت میں یہ جو آپ نے حدیث سنی کہ جس آدمی نے جماعت کو ایک بالشت کے برابر بھی اگر چھوڑا، اگر اس حالت میں مر گیا دور جاہلیت کی موت مرے گا. کیا مطلب ہے دور جاہلیت کی موت کا؟ دور جاہلیت میں عرب لوگ جو تھے کسی ایک حکمران کو تسلیم کرنے کو اپنی ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے. یہ ان کا نظریہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کے ذریعے جو ایک توحید کا پیغام بھیجا اس کے ساتھ یہ بھی پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے تمہارے سربراہ ہیں. سربراہ کون ہے؟ وہ نہیں جسے ہم گھر میں بیٹھ کر بنا لیں. سربراہ وہ ہے جس کو ملک کی سطح پر جس کو تسلیم کیا گیا، وہ آپ کا سربراہ ہے. شریعت نے ہمیں تعلیم دی. باقی اگر آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو ایک جمہوریت کا فتنہ آیا ہوا ہے، اس نے شیطان کا مسلک پھیلایا ہوا ہے کہ جو بھی آ جائے، چاہے ابو بکر بھی آ جائے اس جمہوریت میں، اس کی بھی ٹانگیں کھینچنے والے آپ ہی ہوں گے اگر اس مسلک کو چھوڑ دیں گے. صحابہ کے مسلک کو چھوڑ دیں گے تو ابو بکر کے پیچھے لگنے والے بھی شیعہ بعد میں ہوں گے، پہلے آپ ہوں گے. جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، اگر ہم نے مسلک کو مسجد میں الحمدللہ ہم نے نافذ کیا ہوا اپنا مسلک، لیکن اسی مسلک کو گھر بھی لے گئے، اسی مسلک کو اپنی بیٹھک میں بھی لگائیں، اسی مسلک کو اپنے اسکول اور آفس میں بھی لگائیں، اسی مسلک کو اپنی ریاست میں بھی نافذ کریں، اپنی اس ریاست کو بھی اس مسلک کی عینک سے دیکھیں. یہ مسلک اس اسلام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور اس میں اپنی جذبات اور اپنی سوچ کی کوئی جگہ نہیں. آپ کے جذبات بہت کچھ ہوں گے، لیکن جب تک آپ اپنے جذبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع نہیں کریں گے، آپ منہ سے کہتے رہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ خالی نعرے ہیں. اپنے افکار کو تو دبانا نہیں چاہتے، اپنے جذبات کو آپ دبا نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے، اور گلا دبانے کے لیے تیار ہیں کہ میں اپنی جان دے دوں گا. یہ ساری خالی باتیں ہیں. ایک اسلامی ریاست ایک اہل حدیث کی جماعت ہے، اور اس ریاست کا کوئی بھی حکمران کوئی بھی آ جائے، چاہے جائز طریقے سے آ جائے چاہے ناجائز طریقے سے آ جائے، چاہے وہ نیک ہے یا بد، یہ مسئلہ عقیدے کی کتابوں میں ائمہ کرام نے درج کیا ہے. وہ ہمارا امیر ہے، وہ اہل حدیث کا امیر ہے. ہمارے ائمہ کرام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ سب. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب تتاریوں کے ساتھ لڑ رہے تھے تو ایک فوجی سپاہی بن کر لڑے تھے، ایک فوجی سپاہی. اور فوج کا سربراہ کون تھا؟ وہ سلطان جو نعرے مار رہا تھا یا خالد بن ولید مدد. انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا امیر تو ہمارے مسلک کا ہونا چاہیے، بلکہ ابن تیمیہ سے بڑا کون ہے عالم؟ امیر نہیں بنی. ہمارے سامنے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حجاز کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر دعوت کا آغاز کیا توحید سے، اور اب جس ریاست میں وہ رہتے تھے اس ریاست کا بادشاہ چل کر ان کے پاس آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں، انہوں نے کہا آپ میرے امیر ہیں. وقت کے بادشاہ کو کہا آپ میرے امیر ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے آپ کو ایک عام شہری تسلیم کیا، اپنی عمارت کا دعویٰ نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ برکت نازل کی کہ وہی حکمران تھا، اس حکمران کی فوجیں پھر اسی دعوت کی خدمت میں لگی جو دعوت محمد بن عبد الوہاب دے رہے تھے، جو علم کی دعوت دے رہے تھے. اور آج آپ کے سامنے
پوری دنیا میں توحید اور سنت کتنے بڑے لیول پر پھیلی ہے، اس قدر ہم انفرادی طور پر بالکل نہیں پھیلا سکتے تھے۔ یہ برکتیں ہیں اس منہج کی جو صحابہ کرام کا منہج ہے۔ تو جماعت کے دو ہی معنی ہیں، تیسرا معنی نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے، جو تیسرا معنی جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں یہ جماعت کا مطلب مسلک ہے، اور مسلک اہل حدیث، اور مسلک اہل حدیث کا مطلب صحابہ کی سوچ، کوئی اختلافی مسائل کا نام نہیں ہے مسلک۔ صحابہ کے مسلک پر جمنا یہ مسلک، ایک جماعت ہے، چاہے آپ اکیلے کیوں نہ ہو۔ اور جماعت کا دوسرا مفہوم ہے تنظیم کے معنی میں، اور مسلمان کی تنظیم اس کا اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ کے اندر جتنی بھی محکمے ہیں وہ خدمت خلق کے محکمے۔ آپ جس آفس میں بھی کام کرتے ہیں، جس محکمے میں آپ ملازمت کرتے ہیں، وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ امریکیوں کی، اپنی قوم کی، مسلمانوں کی۔ اس اسٹیٹ کو جتنا مضبوط کریں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر اسلام نہیں، یعنی اسلام کی طاقت کا راز جماعت میں ہے۔ اور جماعت کیا ہے؟ لا جماعت الا بالامام، جماعت بغیر گورنمنٹ کے نہیں ہوتی۔ امارت گورنمنٹ کو کہتے ہیں، یہ عمر بن خطاب کا قول ہے۔ ولا امامت الا بالسمع والطاعہ، اور گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کو تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی سمع و طاعہ، کہ جو بھی میرے اوپر آرڈر چلے گا میری گورنمنٹ کا چل سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اگر جس کی بات میں نے ماننی ہے وہ میری گورنمنٹ ہے، اس کی مان سکتا ہوں، اور کوئی میرے اوپر داروغہ بن کر نہیں آ سکتا۔ ہم نے تو اپنے اوپر اپنے ہی بنائے ہوئے امیر بنا لیے، پھر اس کی بات کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں، جیسے مرید پیروں کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اور ان کے جو کارندے ہیں وہ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے اگر امیر صاحب کی بات نہیں مانی تو دور جاہلیت کے موت مریں گے۔ وہ ڈراتے بھی ہیں، نہ امیر کی کوئی شرعی حیثیت، نہ اس کے کارندوں کی شرعی حیثیت۔ کہیں ہمیں تو خطرہ کہیں یہ بھی ان کا شمار ان میں سے نہ ہو جائے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے دعوت دے رہے ہیں، جو بھی ان کے قریب گیا جہنم میں پھینک دیں گے، ہوں گے بھی ہم میں سے۔ یہ مسئلہ، یہ جو میں نے موضوع آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر آپ نے تفصیل سے اس کا مطالعہ کرنا ہے، مسلم شریف اٹھائیں، اس کی کتاب الامارہ ہے، تفصیل سے ایک ایک حدیث پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنے سال سے یہ رفع الدین کی حدیثیں تو ہمارے سامنے آ رہی تھی، یہ حدیثیں کہاں تھیں؟ جب میں آپ دیکھیں، جب میں آپ کی طرح اس گاؤں کا ایک باشندہ ہوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خالص دودھ وہاں سے ملتا ہے، خالص چاول وہاں سے ملتے ہیں، بالکل بغیر کسی لالچ کے۔ اور جب میں اپنی ایک دکان بنا لوں گا پھر کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہاں سے کیا ملتا، کہوں گا سب کچھ یہیں سے ملتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان لا اسلام الا بالجماع، اسلام بغیر جماعت کے نہیں، اور جماعت لا جماعت الا بالامامہ، جماعت بغیر گورنمنٹ کے نہیں ہوتی، یعنی ریاست وہ جماعت ہوتی۔ ولا امامت الا بالسمع والطاعہ، گورنمنٹ کو تو تسلیم ہر بندہ کر لیتا ہے، ڈنڈا ہے نا، لیکن حقیقت میں کس نے تسلیم کیا ہے؟ جس نے اس کی سنی اور مانی، جس نے اس کو حکمران کو اپنا امیر سمجھا، جس نے اس کو اپنا امیر سمجھا، اس نے حقیقت میں اس کو گورنمنٹ کو تسلیم کیا ہے، اور اسی کا ہاتھ ہے اسلام کی شان و شوکت میں۔ وہی بندہ ہے وہ بندہ ہے اسلام مسلمانوں کے اتحاد کو مضبوط کرنے والا، اور اس کو شرعی اتحاد کہتے ہیں۔ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتے، اور اتحاد کا مفہوم جانتے نہیں۔ امت کا اتحاد کا معنی کیا ہے؟ کہ عوام جو ہے اپنے حکمرانوں کو تسلیم کر لے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، حکمرانوں کے ذمے اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں،
انہوں نے وہ پوری کرنی ہے، اور عوام کے ذمے صرف 2 ہی باتیں لگائی ہیں، سم و طاعہ، سنو اور مانو۔ اور یہ بھی بتایا ہے ایسا بھی ہوگا کہ حکمران اس حد تک آئیں گے نہ ان کو ہدایت کا پتہ، نہ ان کو دین کا پتہ، نہ ان کو انسانیت تک نہیں ان کے اندر، اس طرح اس قدر بھی ظالم اور بدکار قسم کے حکمران آ سکتے ہیں۔ اس سے بھی خبردار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ جیسے حق کے امام، ان کو حکم دیا کہ تم انہی لوگوں کی مانو، انہی کی سنو، اور مزید بتایا وَإِنْ أُخِذَ مَالَكَ وَضُرِبَ ظَهْرَكَ، چاہے تمہارا مال لوٹ لیں اور پیٹھوں کو تمہاری کو ماریں، یعنی ظلم و ستم کریں، اس کے باوجود امیر تمہارا وہی۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، چلو یہ تو سمجھ آ گئی کہ اپنے ایک اسٹیٹ کا شہری بن کے زندگی بسر کرنی ہے، اپنے حکمران کو اپنا امیر سمجھنا ہے، اگر نہ اسٹیٹ ہو نہ حکمران ہو پھر کیا کریں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائی، ان کا اپنا ملک، ہندوستان اپنا ملک تھا نا مسلمانوں کا، اسلامی ریاست تھی، ان کو اپنے گھر میں بے گھر کر دیا گیا، ان کے اوپر کافر مسلط ہو گئے، پھر ہم کیا کریں جب ہماری اسٹیٹ بھی نہ ہو، جماعت بھی نہ ہو اور نہ حکمران ہو؟ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پھر جتنی بھی جماعتیں تجھے نظر آ رہی ہیں مسلمانوں کی، سب سے الگ تھلگ ہو جا۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ، اگر تجھے درخت کی جڑ کو داڑوں سے پکڑ کے چبا کر بیٹھنا پڑے، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ، موت تک، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا صبر کرو، تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کب تک صبر کریں؟ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کام نہیں، نتیجہ اسلام کا غلبہ تمہارے ٹھیکے میں نہیں دیا اللہ نے، یہ اللہ کا کام ہے، کب غالب کرنا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے محنتیں کی، 950 سال نوح علیہ السلام نے محنت کی، غلبہ دیکھا نوح علیہ السلام نے؟ بالآخر کشتی لے کر نکلنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام جس قرآن میں اس کو ہمارا امام بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام، اس امت کو ملت ابراہیمی کہا گیا، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 1 بیوی 2 بیویاں، باقی اپنی ہی اولاد تھی، سارے ہی نبی تھے، عوام میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ کیا ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ ہماری سوچ اور ہے، نبیوں کا طریقہ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے سارا کچھ کریں، اب سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یعنی اللہ کی جو خود ربوبیت ہے اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ قوموں کے عروج اور زوال وہ اللہ کی ربوبیت ہے، اس سے ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا اپنے جسم پر۔ تو میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، پوری صدی لگی ہے ہمارے دماغوں سے یہ تعلیم مسخ کرنے کی۔ ایک مسلمان اپنی ریاست میں رہتا ہے، اور ریاست کو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے لندن میں، بلکہ برطانیہ کو اچھا سمجھتا ہے، جا کے وہاں پناہ لے لیتا ہے، اور اپنی اسلامی ریاست کو وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں بندہ سانس بھی لے سکے، دارالکفر تک سمجھتا ہے، یا صرف ایک ٹیشو پیپر سمجھتا ہے، ضرورت ہے ہماری بس، جب اس کے خلاف کارروائی کرنے کا وقت آئے گا، کوئی طالبان کا القاعدہ جیسے لوگ آئیں گے تو ہم ان سے مل جائیں گے اور اسی ریاست کو آگ لگائیں گے۔ یہ ذہن رکھتے ہیں لوگ۔ کیوں یہ ذہن؟ ہمارے نوجوانوں کے ذہن بنائے گئے ہیں، گمراہ کیے گئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہمارے بڑے گھروں میں جو بڑے ہیں، مسجدوں میں جو بڑے ہیں، ان کے پاس یہ تربیت کا مواد ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھا سکیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، کیا سمجھائیں۔ ممبر پہ بیٹھ کے داعش کو غلط کہہ رہے ہیں، طالبان کو غلط کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میڈیا بھی کہہ رہا ہے، لیکن وہ جراثیم جن کی وجہ سے یہ نوجوان کل ان کے ساتھ ملے گا اور آپ کو کہے گا یہ تو باتیں کرنے والے لوگ ہیں، وہ جراثیم خود پھیلا رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھ کے۔
سب سے پہلی سوچ کہ خلافت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے۔ ذہن بنایا گیا کہ امت میں اس وقت خلافت نہیں ہے۔ یہ ایسے بڑا دعویٰ ہے کہ جس کے پیچھے دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا اس امت پر کہ جو ساری امت کو فتح کر لے، ساری ہی امت کی قوت کو ہڑپ کر جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہمیں دعوت دینے والے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ امت ختم ہو چکی ہے، امت کی کوئی قیادت ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ امریکہ ایک بیان دیتا ہے تو ہمارے لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ حکمرانوں کو گالیاں، افواج کے خلاف پر مذاق اڑاتے ہیں، افواج کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے آفس میں ایک شخص بیٹھا تھا، وہ مکہ کا رہائشی تھا، اور ایک طرف ہمارے طالب علم تھے 2-4 پنجاب کے۔ ہمارا تو وہ خوراک بنی ہوئی ہے نا، تھوڑا سا ڈائلاگ بولنا حکمرانوں کے خلاف۔ تو 2 طالب علم نابالغ ہی تھے، حالانکہ انہوں نے جملے بولے، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ کھا گئے، اس طرح کے جملے بولے۔ اور وہ مکہ کا جو رہائشی تھا، عالم تھا، اس نے اتنا بری طرح ان کو لان تان کری، ان کا بے شرم، تجھے شرم نہیں ہے؟ یہ تمہارے سربراہ ہیں، تو مجھے بتا تیرا سربراہ ہے کون؟ یہودی بھی اپنے حکمرانوں کو گالی اس طرح نہیں دیتا۔ آج عیسائی کو دیکھ لو، عیسائی اپنے حکمرانوں پر فخر کرتا ہے، جو کالا کریں سفید کریں، کسی کے سامنے ان کی بےزتی نہیں کرتے۔ یہودی، ہندو سب اپنے اپنے حکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک صرف مسلمان ہے جو یہ حرکت کن کی ہے؟ کمینے لوگوں کی ہے۔ کمی جو لوگ ہوتے ہیں نا، نہ وہ باپ کو دیکھتے، نہ دادے کو دیکھتے، نہ کسی بڑے کو جانتے ہیں، صرف منہ پھٹ ہے۔ یہ تربیت ہماری کی جا رہی ہے، کوئی نہیں آپ کا، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا وقت آ ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ دجال آ جائے گا، امام مہدی اس کا مقابلہ کرے گا، کہ ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا دشمن مسلط کر دے کہ مسلمانوں کی قیادت ہی ختم ہو جائے۔ جب سے خلافت شروع ہوئی ہے ابو بکر کی رضی اللہ عنہ، امام مہدی کے آنے تک قیادت کے بغیر مسلمان نہیں رہ رہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خطے میں کوئی خطہ چھین جائے، جیسے اندلس چھین گیا، ہندوستان چھین گیا، یہ ہو سکتا ہے کہیں کہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی ریاستیں ختم ہو جائیں۔ یہ جو ریاستیں ہیں، چاہے 56 ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک ذہن بنایا گیا ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پوری امت کا امیر ہو، حکمران ہو۔ یہ ذہن بنایا گیا نا کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو ساری امت پر حکومت کرے۔ یہ ذہن ہے کہ نہیں؟ جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد سے آج تک ایک ریاست نہیں رہی ہو مسلمانوں کی، صحابہ کے دور سے، اور اس مسئلے پر فقہا نے تفصیل سے بحث لکھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی ریاستیں ہو سکتی ہیں اور ہر ریاست کا الگ حکمران۔ اگر ایسا ہو جائے تو جس ریاست کے مسلمان ہیں اس ریاست کے مسلمانوں کا خلیفہ اس ریاست کا حکمران ہوگا۔ اور یہ صحابہ اور تابعین کے دور میں ہوا ہے، اور صحابہ اور تابعین اپنی ریاست کے حکمران کے لیے آیت اور حدیث پڑھتے تھے، وہ خلیفہ کا قائم مقام ہوگا۔ دیکھیں، مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ 2 طریقے سے منتخب ہوتا ہے، ایک جائز طریقہ، ایک ناجائز طریقہ۔ جائز طریقہ یہ جیسے خلفاء راشدین، امیر معاویہ، یہ منتخب ہوئے۔ ناجائز طریقہ کسی تلوار کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، دھاندلی کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، کسی بھی ناجائز، جمہوریت کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے، غیر شرعی طریقوں سے بھی آ سکتا ہے۔ جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، مسلمانوں پر ایک ہی حکم فرض ہے کہ وہ جب ایک ریاست کے بڑے بڑے لوگوں نے، وزراء نے، کمانڈروں نے ایک حکمران کو تسلیم کر لیا ہے تو عوام کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو اپنا امیر تسلیم کر لیں۔ اور اگر آپ نے امیر تسلیم نہیں کیا اور آپ نے اس کو اپنا امیر نہیں سمجھا اور اس حالت میں مر گئے تو دور جاہلیت کے موت مرے گا۔ مشرکین کی، کہ مشرکین اس کو عار سمجھتے تھے کہ ایک حکمران کی اطاعت کرنا اس کو عار سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی کہ ایک مسلمان حکمران کی اطاعت میں رہو،
نیک ہو یا بد، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ائمہ کرام نے لکھا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ مع الامام، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، منسوخ نہیں ہوتا، لیکن حکمران کی قیادت میں۔ تو یہ اسٹیٹ ہماری جماعت ہے، اس میں جو عسکری ونگ ہے، فوج وغیرہ، یہ ہمارا جہاد ہے۔ جہاد کریں، اپنے نوجوانوں کو فوج میں بھیجیں، جہاد کریں، چاہے ساری زندگی ہم نے جہاد کا مطلب یہ سمجھا اپنی مرضی سے پورے دنیا میں پھریں، جس سے مرضی ہم پنگا لے لیں، جس سے مرضی ہم جس کو مرضی ہم اعلان للکار دیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کر سکتے تھے صحابہ۔ اب ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں، ورنہ ہم فوج کے نظم و ضبط میں آ کر جہاد کو جہاد نہیں سمجھتے، کیونکہ اس میں ہمارے جذبات مارے جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ آپ نے خدمت کرنی، خدمت خلق کرنی، جتنے بھی شعبے ہیں، ہاسپٹل ہے، انجینئر، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، استاد ہیں، پروفیسر ہیں، جس شعبے میں جائیں، چاہے بلدیہ میں جا کے بیٹھے ہیں، کسی بھی محکمے میں بیٹھے ہیں، آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ وہ پراپر خدمت ہے جس کی برکت پوری قوم پر نازل ہوتی ہے۔ آپ کی یہ جو خدمات ہیں، چاہے ملازمت کی زندگی بسر کی، یہ خدمات آپ کی یہ خدمات بابرکت خدمات ہیں، جس سے پوری اسٹیٹ کو فائدہ ہوتا ہے، اور جس خدمت سے پوری اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا، ایک قوم کو نہیں، ایک جماعت کو نہیں، اپنے فرقے کو نہیں، پوری قوم کو، پوری امت مسلمہ کو، جن خدمات سے پوری قوم کو فائدہ ہوگا، پوری اسٹیٹ کو، ان خدمات کا حصہ اسلام کی شان و شوکت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اسلام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی شان و شوکت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو اس منہج کو آپ سمجھ لیں، ایک اسٹیٹ کے شہری بن کر زندگی بسر کریں، اپنے میں کو ماریں، اور اپنے حکومتی اداروں کا جو وقار ہے، ان کا جو احترام ہے، اس کو بحال کریں۔ یہ اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام یہاں سے نافذ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں اسلام آباد سے اعلان ہو اس کا، آپ پہلے اسلامی نظام کو تسلیم تو کریں۔ اسلامی نظام کا بہت بڑا حصہ وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، حکمرانوں کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے آپ اپنی اسٹیٹ کو اپنی جماعت سمجھیں، اپنے آپ کو اسٹیٹ کا ایک شہری بنا کر رکھیں۔ خدمات کرنی ہے تو خود بھی جائیں، اپنے اولاد کو تعلیم دیں، اپنے اولاد کو عقیدہ سمجھائیں، صحابہ کا مسلک سمجھائیں، اور ملک کی آپ کی جو تنظیم ہے، جو نظم و ضبط ہے، وہ آپ کا ملک ہے، آپ اس میں اپنے بچوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو داخل کریں، ان کو آگے بڑھائیں، تاکہ اپنی قوم کی خدمت کریں۔ قوم کی خدمت یعنی ملک کی خدمت جو ہے وہ اسلام کو مضبوط کرتی ہے۔ اس طرح جب جن دور میں، جس زمانے میں امت مسلمہ کے لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے، اس دور کے حکمران کتنے ہی فاسق فاجر کیوں نہ ہوں، ایک عورت آواز لگاتی تھی، ایک عورت نے آواز لگائی تھی، اس کے پیچھے صلیبی فوجی لگے ہوئے تھے، صرف اس نے خلیفہ کا نام پکارا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ جس طرح یہاں راجہ داہر نے عورتوں کو جیل کیا، تو عورت کی جیل میں سے عورت کی آواز اللہ نے پہنچائی حجاج بن یوسف تک، اور جو کہ صحابہ کو قتل کیا کرتا تھا، ظالم تھا، اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہندوستان فتح کروایا اور ان کو آزاد کروایا۔ اسی طرح وہ معتصم باللہ، سیدنا ہمارے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ اس ظلم کو ایک ہاتھی برداشت نہیں کر سکتا، عقیدے کی وجہ سے، کہ تیرا عقیدہ اہل حدیث والا کیوں ہے، اور عقیدہ اہل حدیث کی وجہ سے جیلیں بھر دی اور قتل کیے علماء۔ لیکن کیونکہ اس دور کے مسلمانوں کو صبر کرنا آتا تھا، ظلم و ستم سہنا آتا تھا، اور اسلام کا منہج ان کو اچھی طرح پکا پتہ تھا۔ احمد بن حنبل کو پیشکش ہوئی کہ آپ کو ہم امیر بنا دیتے ہیں، انہوں نے ٹھکرا دی، جان کو حالانکہ خطرہ تھا۔ آج کہتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم یہ راستہ اپنا رہے ہیں۔ جان کو خطرہ تو جان دے دو، ائمہ کرام نے جان دی ہے، جان دے دو، جان دو گے تو حق پر جان دو گے تو حق پھیلے گا،
لوگوں کو شہادت کی دعوت دے تو آپ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اب لوگوں کو کفر کی طرف دعوت دے رہے ہو، جان دے دو۔ لوگوں کی جان تو خطرے میں نہیں ہے نا، جن کو آپ لگا رہے ہیں غلط راستے پر کہ آؤ آج ووٹ ڈالو، آؤ آج جمہوریت میں شرکت کرو، آپ کی بھی جان کو خطرہ ہے کہ آپ جان کے خطرے میں ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ جس کی جان کو خطرہ ہے وہ جان دے دے، اگر حق پر ہے تو حق پھیلے گا، کیونکہ حق کی وجہ سے اگر حکمران کسی کو قتل کرتا ہے حق پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے، علماء قتل ہوئے اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں، اگر حق پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے حکمران کے ہاتھوں، ظالم حکمران کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے بندہ، اللہ کے نبی نے اس کو لقب دیا ہے سید الشہداء کا، اور اگر حق کا نعرہ مار کر ظالم فاسق حکمران کے خلاف نکلتا ہے، حق کا نعرہ مار کر شریعت یا شہادت کہتا ہے، اگر حکمران کے ہاتھوں مارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے نیچے اس سے بدتر لاش کوئی نہیں ہے، خارجی ہے، جہنمی کتا ہے، منہ پر شریعت یا شہادت ہے، بات اس کی بالکل صحیح ہے، لیکن طریقہ اس نے غلط اپنایا، حکمران کے خلاف نکلا ہے، مسلمانوں کے اسٹیٹ کا امن برباد کیا۔ اتنے حقوق ہیں اسلامی ریاست کے کہ آپ کا مال بھی کھا جائیں، آپ کی جان پر ظلم و ستم کریں، جان اور مال سے بڑھ کر ایک اسلامی ریاست کے حقوق ہیں، آپ اس کو یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ صحابہ کا مسلک اس حد تک قربانی کی دعوت دیتا ہے کہ آپ ریاست کے امن کو تباہ نہیں کریں گے، ریاست کے امن کو تباہ نہیں کریں گے، اپنے یہ ظلم ستم برداشت کریں گے۔ اسی لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اگر ان کو امام اہل سنت کا لقب ملا ہے، اگر وہ چاہتے تو امیر بن جاتے، اور اتنی بڑی ان کو لشکر تیار تھا، لیکن پھر ان کو امام اہل سنت کوئی نہ کہتا، خارجیوں کا امام کہتا۔ تو وہی خلیفہ جس نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اتنا مارا عقیدے کی وجہ سے، اس کو جب پتہ چلا کہ کسی روم میں ایک مسلمان عورت کو چھیڑا ہے صلیبی فوجیوں نے، اور اس نے آواز لگائی وا معتصما، او معتصم باللہ کہاں ہو، اس تک اللہ نے بات پہنچا دی کسی کے ذریعے۔ اسی رات اس نے 80,000 تازہ دم گھوڑے خریدے اور صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے وہاں کھڑا تھا اس عورت کا انتقام لینے کے لیے، لبیک کہنے کے لیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اسلامی ریاست کے لوگ حکمرانوں کے ظلم و ستم پر صبر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ خیر خواہی نہیں کرتے، لیکن حکمران کے ساتھ عوام خیر خواہی کرتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے کبراء من اصحاب رسول اللہ، اکابر صحابہ نے ہمیں منع کیا حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے اور ان کو دھوکے میں ڈالنے سے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، والامر ان الامر قریب، فیصلے کی گھڑی قریب ہے، اگر وہ زیادتی کریں گے تو فیصلہ ہوگا، صبر کرو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اول نفاق المرء طعنه علی امامہ، آدمی کی منافقت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے وہ تانا زنی شروع کرتا ہے حکمران کے بارے میں، یہاں سے منافقت کا آغاز ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سبا کو جانتے ہوں گے، عبداللہ بن سبا یہودی جو مسلمان بن کر آیا تھا مدینہ میں، اس نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اس نے کہا ابدؤوا بالطعن علی ائمتکم، اپنے کارندوں کو سمجھایا کہ حکمرانوں کے عیب نکال کر لوگوں کو بتاؤ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لباس پہن لو، کہ ہم تو تبدیلی چاہتے ہیں، ہم تو خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت المال لٹ رہا ہے، ہم اس لیے پریشان ہیں۔ تستمیل قلوب الناس، فرمایا کہ وہ عبداللہ بن سبا کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ اس طریقے سے تم لوگوں کے دلوں کو کھینچ لو گے۔ عوام تو اس طرح ہوتی ہے، خلفائے راشدین کے دور میں عوام اس کو اتنی مل گئی اس طریقے پر، طریقہ اس نے یہ اپنایا۔ آج میڈیا کا یہی طریقہ ہے، میڈیا ہو، ہمارے اخبارات ہوں، اور ہم نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہو مسجدوں میں
کہ بس کوئی ایک خبر ملنی چاہیے ہمیں کرپشن کی، کوئی غلط بات کی، بس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحابہ بیٹھے ہیں حکمران، میں نے پہلے بتا دیا کہ ایسے حکمران بھی ہو سکتے ہیں جن میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، نہ ہم کرتے ہیں دفاع، ہم کہتے ہیں جو برائی ہے اس کو برائی سمجھو، تائید نہیں کرنی کسی برائی کی، لیکن حکمران کی برائی کا انکار دل سے ہوگا، زبان سے، ممبروں پر نہیں، کالم نگاری میں نہیں، ٹاک شو میں نہیں۔ قتل و غارت زبان سے شروع ہوتی ہے۔ ائمہ کرام نے یہ اصول لکھا ہے کہ جب کسی شخص کو دیکھو کہ حکمران کو برا بھلا کہتا ہے علی اعلان اور اس کے بغض رکھتا ہے حکمران کا، سمجھ یہ علامت ہے اس کے بدعتی ہونے کی، بدعتی ہونے کی یہ علامت ہے۔ اور جو شخص حکمران کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، دل میں اس کی محبت ہے اور اس کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، اس کی دعائیں کرتا ہے اس کے لیے، یہ اس کے سنی ہونے کی علامت ہے، یعنی صحابہ کے مسلک پر ہونے کی علامت ہے۔ آج تو حکمرانوں کی طرف سے جو فتنے ہوتے ہیں وہ صحابہ کو بتائے گئے تھے اور صحابہ نے وہ برداشت کیے ہیں۔ حجاج بن یوسف سے ظالم کون ہو سکتا ہے، جس نے ہمیں منع کیا اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں زبان استعمال کرنے سے، اور حجاج بن یوسف نے تلوار استعمال کی صحابہ کے خلاف، صحابہ کی گردنیں کاٹ کاٹ کے انہوں نے لٹکایا ہے، اور جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کوئی انتقام کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے ہی نمازیں پڑھی، اور جو اس کے خلاف ابھارنے کی کوشش کرتا تھا جو شخص، اس کو وہ کہتے تھے تو شیطان کا ساتھی نہ بن، منہ بند کر، صحابہ کرام۔ جبکہ صحابہ کرام نہ بزدل ہیں، نہ وہ حق بات کہنے میں ڈرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی تعلیم اس معاملے میں خاص ہے۔ تو یہ اصل میں یہ فتنہ جو ہے پوری صدی لگی، یہ فتنہ لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا گیا ہے، اور پورے علاقوں میں جو ہے ہمارے اب جو میڈیا ہے، جو میڈیا، اخبارات اور عام لوگ، لبرل قسم کے لوگ، یہ جماعتیں، دینی جماعتیں بھی سب اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، اور ایک عام سا آدمی اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ پہلی بات تو اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اصل بات کیا ہے، اور اللہ کا حکم ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ، آخری بات میں کرتا ہوں جو اہم پوائنٹ ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، سورۃ النساء 34 نمبر آیت، کہ جب بھی کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی خبریں اٹھتی ہیں امن اور خوف کی ملک کی سطح پر، تو منافقین کا طریقہ ہوتا ہے اذاعوا بہ، اس کو وہ نشر کرتے ہیں، مثلا وکی لیکس آ گئی، اس نے کوئی ایسی اندر کی خبریں سچ ہیں یا جھوٹ انہوں نے کر دی، اور میڈیا لگ گیا اس کے پیچھے بھی، میڈیا نے وہاں تک پہنچا دی، لوگوں کو صبح سے شام تک اتنی رٹ لگائی، لوگوں نے سورۃ فاتحہ سے بھی زیادہ یاد کر لی کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ہر آدمی اپنے کرتوت بھول گیا، سب اس کو یاد ہیں قل هو اللہ احد کی طرح۔ یہ منافقین کی روش ہے کہ وہ اندر کی باتیں چاہے وہ سچ کیوں نہ ہو ان کو پھیلاتے ہیں، اور اہل ایمان کو اللہ نے کیا مسلک دیا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ اگر یہ لوگ ان ایسی باتوں کو رسول کی طرف لوٹا دیں، یہ رسول اس میں فیصلہ کیا کرتا ہے، رسول کیا کہتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم اپنے حکمران میں کوئی برائی دیکھو، اس کو برا سمجھو لیکن صبر کرو، اس کی اطاعت سے ہاتھ مت کھینچو، مطلب کیا، اس حکمران کو معزول کرنے کا نظریہ بھی کہ اس کو ہٹانا چاہیے، اتنے نظریے سے بھی بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے کہ کسی حکمران کے بارے میں اتنا آپ سوچ لیں کہ اس کو ہٹانا چاہیے۔ اسلام تو اس کی تا حیات، کسی حکمران کو تا حیات برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں تو 5 سال کا ہے، یہاں تو 5 سال کا وہ خود کہتے ہیں ہمیں برداشت کر لو 5 سال، یہاں 5 سال برداشت کرنے کی نہیں سوچتے لوگ۔ اسلام کہتا ہے وہ تا حیات ہے، حکمران تا حیات ہوتا ہے، اس کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ 80 سال کے تھے،
خوارج عبداللہ بن سبا کا گروہ یہی تو کہتا تھا تم بوڑھے ہو گئے، تم قابل نہیں، تم استعفیٰ دے دو۔ عثمان نے کہا تھا، بلکہ عثمان نے نہیں، اللہ کے رسول نے عثمان کو کہا تھا کہ تجھ سے کہا جائے گا کہ قمیض اتار دو، یعنی یہ ذمہ داری کی قمیض جو ہے تم اتارنا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے بھی کوئی استعفیٰ مانگنے کا حق ہے، استعفیٰ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، جو آدمی اس کو جائز سمجھتا ہے کسی حکمران سے استعفیٰ مانگنے کا، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے کسی کے کہنے پر، دباؤ ڈالنے پر، وہ اس نے اپنی امانت میں خیانت کی ہے۔ جان عثمان رضی اللہ عنہ نے جان دے دی تھی۔ استعفیٰ مانگنے والے بھی مسلمان تھے، نمازیں پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، جان دی تھی، استعفیٰ نہیں دیا۔ استعفیٰ دینا جائز بھی نہیں اس کے لیے، کیونکہ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، کسی کے دباؤ پر یا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر اس کو ہٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کسی حکمران کو کب ہٹایا جا سکتا ہے، اور ہٹائے گا کون؟ ہٹایا جب جا سکتا ہے جب وہ کفر بواح کا مرتکب ہو، ایسا کفر جس کے لیے مناظرہ، کفر کا فتویٰ جس کے لیے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود تسلیم کرے کہ میں نہیں مانتا نماز کیا ہوتی ہے، مثلاً ایسے کہہ دے، اس وقت اس کو ہٹانا جائز ہوگا صرف ایک صورت میں، یعنی جب وہ کفر بواح کرے۔ ہم میں سے کون ہے جو عقیدے کی بات کرتا ہے؟ سب کہتے ہیں مال کھا گئے، یہ لہٰذا ان کو اٹھاؤ، ان کو مارو۔ یہی تو خوارج کی دعوت ہے کہ مال کھا گئے۔ خوارج عبداللہ بن سبا نے یہاں سے آغاز کیا، مال کھا گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام یہی تھا، مال کھا گیا، اور اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی الزام تھا۔ تو یہ رسول کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اس کو اس حد تک آپ نے برداشت کرنا ہے جب تک وہ کفر بواح نہ کرے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ ان حالات میں جو بھی آپ کی خبریں اڑائی جا رہی ہیں کسی حکمران کے بارے میں، فیصلہ رسول کرے گا۔ رسول کا فیصلہ یہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان خبروں کو آپ اپنے سربراہان مملکت کی طرف لوٹاؤ، ان سے سنو خبر، وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، پراپیگنڈے کی دنیا ہے، آپ میں سے کوئی بھی پی ٹی وی کو سن کر حکومت کا موقف نہیں سنے گا۔ ARY سنیں گے جہاں مسالے لگے ہوئے ہیں، جیو سنیں گے، دوسرے چینل سنیں گے جو پرائیویٹ ہیں۔ گورنمنٹ کا چینل آپ نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ کا عقیدہ بن چکا ہے گورنمنٹ کی بات سننا تو منافقت ہے، گورنمنٹ تو جھوٹ بولتی ہے۔ جبکہ اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کی سنو، چاہے وہ، کیونکہ بعض اوقات گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک سچی خبر ہوتی ہے لیکن اولاد سے چھپانا ضروری ہوتی ہے۔ پڑوسی جو شرارتی پڑوسی ہوتے ہیں وہ اولاد کو بتاتے ہیں کان میں کہ تیرے ابا نے یہ کیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے، گھر میں حق پھیلتا ہے، گھر میں فساد پھیلتا ہے۔ تو یہ ملک کے سربراہوں کو پتہ ہوتا ہے۔ جب ہمارے ملک میں صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اس وقت کتنا سکون تھا۔ آج بھی یہاں پنجاب میں پتہ نہیں، یہ جو دھرنے کے دنوں میں دوسرے چینل بند کیے ہوئے تھے، یہاں بھی شاید بند تھے، ہم سندھ میں تھے تو صرف پی ٹی وی چل رہا تھا، کتنا امن تھا۔ آپ کو پی ٹی وی نیوز اگر سنیں گے تو آپ کو وہ مسالے نہیں ملیں گے، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے، جو لوگوں نے خواہ باتیں کی اس کا ہمارا تو موقف یہ ہے۔ آپ وہ سننا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ سنو اور اس کی تائید کرو۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تم پر تو تم تو سارے کے سارے شیطان کے پیچھے جا رہے ہو۔ جب تم یہ رستہ چھوڑ دو گے، اپنے حکمرانوں پر اعتماد نہیں کرو گے، اپنے حکمرانوں کی نہیں سنو گے، حکومتی اداروں پر اعتماد نہیں کرو گے، تو شیطان ہی لے جائے گا پھر سب کو۔ ملکوں کے ملک ٹوٹ گئے، لیبیا، ٹیونس، ہمارے سامنے میڈیا دکھاتا بھی نہیں تاکہ ہم عبرت میں بھی نہ پکڑ لیں۔ فوجیں ٹوٹ گئی ہیں اسی روش کی وجہ سے، اور کافر جو ہے ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، اور ہم اپنے آپ میں ہی دلیر ہیں، بس اپنے آپ میں ہی فوجیں ہیں، فوجوں کو گالیاں دیتے ہیں، حکومتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل بیکار چیزیں ہیں، اور امریکہ کا جواب بھی ہم خود دیتے ہیں، اسرائیل کا جواب بھی ہم خود دے سکتے ہیں، باقی ہماری فوجیں تو وہ خسرے ہیں۔
یہ ہمارا نظریہ بنا ہوا ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ سوچ شیطان نے بنائی ہے۔ ہم ایک قوم ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں، جتنی بھی فتوحات ہوتی ہیں وہ فوجیں کرتی ہیں، حکمران فیصلے کرتے ہیں، حکومتوں سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی ترقی کی ہے، پیش قدمی کیا، حکومتوں کی شکل میں کی ہے، جماعتوں یا تنظیموں کی شکل میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ تنظیموں اور جماعتوں کی شکل میں فساد پھیلا ہے ہمیشہ۔ بیت المقدس کو کس نے آزاد کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ اور کون تھا وہ؟ فوجی تھا۔ اس کا لشکر کون تھا؟ اس دور کی ایک فوج تھی۔ اس فوج کے بارے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھیں، اور آج تک لکھا ہوا ہے کہ وہ فوج کس طرح صلیبیوں سے ملی ہوتی تھی۔ لیکن جب ایک اللہ نے ایسا سلطان بھیج دیا، اس نے اسی فوج کی اصلاح کر کے اسی سے بیت المقدس آزاد کروایا، مصر کو آزاد کروایا، جس پر باطنی فرقوں کا قبضہ تھا، شیعہ، جس کی مسجدوں میں 70 سال تک صحابہ کے بارے میں گالیاں لکھی رہی، اور وہاں بڑے بڑے ائمہ موجود تھے۔ کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جہاد کرو اور آزادی لو۔ آج جہاد کا مفہوم آزادی نکال لیا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا جو مفہوم دیا وہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اور جہاد میں بنیادی اصول یہ ہے شریعت کا کہ حکمران، حکومت کی پالیسی ہے وہ جہاد، جو کفار کے بارے میں، کفار کے ساتھ جو حکومت کا جو ایک ملک کا جو موقف ہے، اس کے تحت جو لڑائی ہوگی وہ جہاد ہے۔ آپ ایک فوجی سپاہی بن کر لڑیں گے تو مجاہد ہے، یا ساری زندگی چاہے یہیں بارڈروں پر زندگی بسر کر لیں، بارڈر پر جو فوجی پہرا دیتا ہے اس کی جو فضیلت ہے، آج تک وہ فضیلتیں ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ جو بارڈر پر فوجی پہرا دیتا ہے، یا کسی شہر میں کسی چوکی پر کھڑا پہرا دے رہا ہے، جہاں اس کی فضیلت کتنی ہے، 1 مہینے کے روزے اور تہجد سے بڑھ کر ہے وہ عمل، 1 رات کا پہرا دینا بارڈر پر۔ تو ہمارے اگر ہم اس سسٹم کو سمجھ لیں گے تو سارے موقع ہیں ہمارے لیے، سارے موقع، سب کام ہوں گے، سب بہتر۔ لیکن ہم نے اپنا جو ذہن بنایا اس ذریعے سے بہتر نوجوانوں کو نکال دیا ہے، بہتر سے بہتر نوجوانوں کو، اچھے باصلاحیت نوجوانوں کو ہم نے اپنے پیچھے لگایا ہے، اور ان کو فیلڈ میں جانے سے روک دیا۔ ذہن بنا دیا کہ ادھر جاؤ گے تو ادھر کیا ملے گا آپ کو، یہاں جنت ملے گی اور وہاں جو ہے دنیا ہے۔ اور مسلمان کی دنیا ہی دین ہے، ہماری دنیا ہی دین ہے، ہمارے نزدیک دنیا دین الگ الگ چیز نہیں۔ مسجد میں اگر امام بدنیتا ہے تو وہ بھی دنیا دار ہے۔ دنیا دار کی تعریف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں کھڑا ہے تو وہ دنیا دین دار ہے، اگر فوج میں کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے پولیس میں تو وہ دنیا دار ہے۔ دنیا دار جو ہے اس کی نیت سے پتہ چلتا ہے، ورنہ جو بھی مسلمان کا کام ہے اگر وہ شریعت کے، اللہ کے نافرمانی سے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں اصول یہ ہے کہ حرام سے بچو، باقی سب حلال، حرام سے بچنا۔ آپ حرام سے بچیں تو آپ کا یہی دنیا داری آپ کی دین ہے۔ جو کام بھی آپ کریں گے، جو خدمت آپ سر انجام دیں گے ملک کے اندر، وہ آپ کا دین ہے، اس کا آپ کو بدلہ ملے گا، اس کے نتائج آپ دنیا میں دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کے بھائی دیکھیں گے جو بعد میں زندہ رہیں گے، اور اس کا نتیجے میں کفار مغلوب ہوں گے، کفار مغلوب ہوں گے، اور اسلام کی شان و شوکت بڑھے گی۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں فتنہ فساد والی، تفرقے والی، یہ وہ زندگی ہے جو مشرکین دور جاہلیت میں گزارا کرتے تھے۔ کوئی کسی کو امیر نہیں سمجھتا۔ آج ہمارے ذہن ہے بس میرا کوئی امیر نہیں، اگر کسی نے امیر بنایا ہوا تو اپنا ذاتی بنایا ہوا کوئی، جس طرح لوگوں نے پیر پکڑے ہوئے آپ نے امیر پکڑے ہوئے، فرق کوئی نہیں۔ تو امیر شریعت میں حکمران ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر نہیں ہے حکمران تو کوئی بھی امیر نہیں۔ پھر آپ اپنی طاقت کے مطابق اسلام پر جتنا عمل کر سکتے کریں، چاہے فرعون کا دور کیوں نہ ہو۔ اسلام میں کوئی مشکلات ہے ہی نہیں۔ اسلام کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کبھی بھی عوام کو کافروں کی فوجوں سے نہیں لڑاتا، فوجوں کو فوجوں سے لڑاتا ہے اسلام، جہاد اس کو کہتا ہے۔
عوام کو کہیں بھی حکم نہیں دیا اسلام نے کہ ٹکر مارو فوجیوں پر، کافر فوجیوں کو ٹکر مارو، پتھر مارو تاکہ وہ تم پر راکٹ لانچر ماریں، پھر تم مظلوم بن جاؤ اور پھر تم کاروبار کرو۔ ہم مظلوم ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی فتنے ہیں داخلی یا خارجی ان سب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔